اور ایک یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہدایت کی محنت کوئی بھی کرتا ہے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، انسان کو نظر آئیں یا نہ نظر آئیں، اثرات ضرور ہوتے ہیں، پکی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، ان میں سے کچھ نے بات مانی اور بہت ساروں نے نہیں مانی۔ تو نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا طائف کے لوگ میرے رشتے کے اعتبار سے ماموں ہیں، تو میں ان کے پاس جاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ داری کا خیال رکھیں اور وہ میری بات کو قبول کر لیں، تو پھر مکہ والوں کے لیے بھی دین قبول کرنا آسان ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام طائف تشریف لے آئے، وہاں کے سرداروں سے بات کی۔ ایک نے کہا کہ میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرتا، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، مگر ہدایت کو کسی نے نہیں تسلیم کیا۔ اب انہوں نے کیا کام کیا کہ ہم نے تو ان کی بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اب یہ کہیں عوام الناس سے بات نہ کر لیں، تو انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ جن کو یہاں طائف کی بستی میں نہ ٹھہرنے دو، ان کو کوئی یہ بستی سے ہی چلے جائیں۔ عوام الناس نے بچوں کو ذمہ لگا دیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ دیوانہ آدمی ہے، اس کو یہاں سے چھٹی کراؤ۔ اب وہ بچے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے پتھر پھینکے۔ سردی کا زمانہ تھا، نبی علیہ السلام نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں چمڑے کے موزے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چمڑے کے موزے کے اندر خون بھر گیا۔ وہ جو پتھر لگے تو پتھر سے قطرے رستے ہیں نا خون کے، وہ خون کے قطرے رسے تو جو موزے تھے وہ خون سے بھر گئے۔ اب عرب کے دستور کے مطابق آئے ہوئے مہمان کو بٹھاتے ہیں، پانی پوچھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، پھر اس سے رخصت کرتے ہیں۔ مگر یہاں تو ان لوگوں نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا، تو نبی علیہ السلام کا دل بڑا ٹوٹا، بڑا دل آزاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے باہر نکلے تو ایک انگور کا درخت تھا، انار کا بھی درخت یعنی باغ تھا، تو نبی علیہ السلام وہاں جا کے ایک جگہ بیٹھ کے کھڑے ہو گئے اور وہاں نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، اے اللہ میں آپ سے اپنی کمزوری کی اور قوت کی کمی کی شکایت کرتا ہوں۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور اے اللہ تجھے اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے سب ظلمتیں روشن ہو گئیں۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ انسان الفاظ کو پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے وہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے پہلے تو کھانے پینے کا انتظام فرما دیا۔ وہ جو باغ تھا وہ مکہ مکرمہ کا ایک بندہ تھا جو نبی علیہ السلام کو پہچانتا تھا، اس کا تھا، وہ اپنے باغ میں آیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان تو مکہ مکرمہ کا ہے اور یہ یہاں آ کے کھڑا ہے، تو اس نے اپنے نوکر کو جو باغ میں کام کرتا تھا بلایا اور کہا کہ کچھ انگور اور انار لے کر جاؤ اور اس نوجوان کو دے دو، اس کو بھوک پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس نوکر کا نام تھا اداس، وہ تھا تو عراق کا رہنے والا، لیکن کسب حلال کے لیے وہ گیا ہوا تھا اور مکہ مکرمہ رہ رہا تھا، طائف میں رہ رہا تھا۔ چنانچہ وہ ایک ٹوکری انگوروں کی اور انار کی لے کے آیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ جی اے مسافر، لگتا ہے آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ یہ کھا لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ان میں سے کچھ انگور لیے،
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور ان کو کھایا۔ اب جب اس اداس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سنے تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ الفاظ آپ کیسے بول رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کے نام کی برکت سے ہم پڑھیں تو اس کی برکت سے کھانے کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے بات پوچھنی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ چونکہ عراق کے لوگوں کی شکل صورت رنگ اور تھا، عرب کے لوگوں کا اور تھا، تو واضح پتہ تھا کہ یہ باہر سے آیا ہوا بندہ ہے۔ اس نے کہا جی میں تو عراق سے آیا ہوا ہوں، نینوا کے علاقے سے، اور یہاں پہ میں مزدوری کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم اس شہر سے آئے ہو نینوا سے جہاں حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے۔ وہ آدمی اس کی توقع نہیں کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے وہ یونس علیہ السلام کا نام سنے گا، کیونکہ یہ تو ایک علاقائی انفارمیشن تھی جو علاقے کے لوگوں کو پتہ تھی، مکے کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے مجھے ان کے حالات کا علم عطا فرما دیا۔ وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ دیکھیے ہدایت کی محنت ہوئی طائف کے لوگوں پہ، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ نے یہاں اس عراق کے بندے کو جو ایک مزدور کے طور پہ کام کرتا تھا ہدایت سے نواز دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کی محنت جب بھی کی جاتی ہے اس کا اثر کہیں نہ کہیں ضرور پڑتا ہے۔ سامنے والا اگر قبول نہیں کرتا تو اللہ کسی اور علاقے کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ہدایت کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔